الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں نارمل ڈلیوری کا آسان قرآنی وظیفہ، ولادت کے لیے قرآنی نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دو عمل آج کی گفتگو میں پیش کروں گا۔ در حقیقت یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے، اور ولادت کے وقت عورت کے لیے یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سوال کیا گیا ہے، تو ویڈیو کی صورت میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز شیئر کریں۔ دکھی انسانیت کے لیے ترقی پر گامزن روحانی کلیننگ، روحانی مسائل کا حل روحانی وظائف کی صورت میں لاتا رہتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم روحانی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں آپ کو بھی موصول ہوتے رہے، اس لیے آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ کسی دکھی مسلمان کے کام آ جانا، کسی دکھیاری کے کام آ جانا بہت بڑی بات ہے، خاص کر اس دور میں۔ اس لیے شیئر کیجئے، گھر بیٹھے اجر کمائیے۔ دکھی انسانیت کے کام آنا تخلیق انسانیت کا اصل مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ احساس کرے، اپنے اندر دوسرے انسان کا درد رکھتے ہوئے اس کی حاجتیں پوری کرے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ اللہ جل شانہ نے اس لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم سے سوال کیجئے، ذاتی مسئلہ ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ruhaniclinic1020@gmail.com۔ اگر آپ ہم سے بتجوید قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، الفاظ کی درستگی آپ کا مقصود ہے، حروف صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو خواتین و حضرات آپ پریشان نہ ہو، پاکستان یا پھر بیرونی ممالک میں سے کسی ملک میں بھی آپ رہ رہے ہو، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وقت کوئی بھی ہو، خدمت قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، عمر کی کوئی قید نہیں، بچے، بوڑھے، جوان، میل، فیمیل سب پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن سیکھیے۔ قرآن کے ذریعے اللہ جل شانہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ بلند کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ قرآن کریم کی سورۃ انشقاق پہلی ابتدائی 4 آیات مبارکہ بسم اللہ کے ساتھ لکھ کر زچہ کی بائی ران پہ باندھ دے۔ جب تکلیف شروع ہو، درد ذہ شروع ہو، انشاءاللہ بغیر آپریشن ڈیلیوری نارمل ہو جائے گی، نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ لکھ کر ران پہ نہ باندھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی میٹھی چیز پہ دم کریں، گڑ پہ یا چینی پہ یا نسری پہ دم کریں، متاثرہ خاتون کو کھلا دیں۔ بزرگان امت کا جو معمول چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گڑ پر وہ دم کیا کرتے تھے، گڑ پر دم کر کے یہ کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، ڈیلیوری نارمل ہو جائے گی۔
ہر 10 دن کے بعد، ہر 8 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کچھ لوگ، ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے زیادہ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے گریز کیجئے، سائنسی نقصانات ہیں کافی۔ حمل ٹھہرتے ہی عورت کی خوراک کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے، اس لیے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے اکثر اور بیشتر آپریشن کی نوبت پیش آتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ جب ان کی خواتین حاملہ ہو تو ان کی خوراک کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ بیویوں پر خرچ کرنے کا اللہ جل شانہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بیویوں پر خرچ کرنے کا اللہ نے بڑا اجر لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجر نقل فرمایا ہے، حدیث میں بھی اجر آیا ہے، صدقے کا ثواب آیا ہے، صدقے کی فضیلت آئی ہے۔ گفتگو چونکہ طویل نہیں ہو سکتی، اس لیے الفاظ کا چناؤ مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں ان 4 آیات کی جو آپ نے لکھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ یہ 4 آیات مبارکہ ابتدائی 4 آیات ہیں سورۃ انشقاق کی، لکھ کر بائران پہ بھی باندھ سکتے ہیں، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے بھی خاتون کو کھلا سکتے ہیں۔ دوسرا عمل، کرب سے بچنے کے لیے ایک دعا آئی ہے حدیث میں، مصیبت سے بچنے کے لیے دعا حدیث میں موجود ہے، ہر بلا سے حفاظت کے لیے ایک دعا موجود ہے، وہ دعا بھی ولادت کی آسانی کے لیے بڑی مجرب ہے، چونکہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ خواتین جو زچہ کے آس پاس موجود ہو، خاتون کے آس پاس موجود ہو، ان کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے، جن کو یاد ہو وہ پڑھے، یا جس کو یاد ہو، بے شک ایک خاتون کیوں نہ ہو وہ پڑھے، 11، 21 یا پھر 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے عورت کو کھلا دے، انشاءاللہ ولادت آسان ہو جائے گی، ڈیلیوری آسان ہو جائے گی۔ چیخنے چلانے کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر کچھ لوگ محبت میں آپریشن کروا دیتے ہیں، وہ دائمی پریشانی کا سبب بنتا ہے، اس لیے وقتی محبت میں آ کر جلد بازی سے کام نہ لیجئے، اللہ جل شانہ وقت پر پیدائش آسان فرما دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی غلط بیانی کر کے پیسہ کماتے ہیں، کچھ مریض کے ورثاء بھی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، دونوں وجوہات آپریشن کی اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ دونوں وجوہات ہے۔ دعا عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم۔ دعا دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، قسمت سے زیادہ وقت سے پہلے کسی کو کبھی کچھ نہیں ملا کرتا۔ مسکین کو اللہ کے لیے دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیے کہ اس کی اوقات کیا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں بغیر اوقات، بغیر حساب دے رہا ہے۔ نصیب مل کر رہے گا، اگرچہ پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ چھپا ہوا ہو۔ فکر معاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ روحانی کلینک کی طرف سے اجازت۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔